شب آمد، یعنی کہ رات چلی گئی، اندھیری رات چلی گئی، لیکن صبح نہیں ہوئی اور اندھیری رات آ گئی۔ ہمارا بھی یہی المیہ ہے کہ وہ ملک جو کہ ہم چاہتے تھے، جو کہ قائد اعظم یا جو بھی لوگ تھے، ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسے ملک میں جائیں جس میں کہ ہم اپنی ثقافت کو، اپنے مذہب کو اور اپنی اکنامک کنڈیشنز کو خود مینیج کریں، جس میں کہ ہمارے لیے ایک ایسا مستقبل ہو جس سے کہ ہمارے ملک کے عوام ایک ایسے معاشرے میں رہیں جہاں ان کو جان و مال کی بھی حفاظت ہو، ان کے کلچر کی بھی حفاظت ہو، ان کی جو مذہبی طور طریقہ ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ ہو، اور ہم ایک ایسا ملک بنائیں جس میں ان سب چیزوں کی آزادی ہو۔ اور جو پاکستان بنا، جس کا کہ میں نے ذکر کیا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، اور اس کا یہ واحد ملک ہے اسرائیل کے علاوہ جس کی تشکیل مذہب کی بنیاد پہ ہوئی، اور وہ بنیاد جس پہ کہ ہم نے تعمیر کرنا تھا ایک اسلامی معاشرہ، ایک ایسا ملک جس میں کہ اسلامی تشخص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پہ ہم اس معاشرے کی تشکیل دے سکیں، جس کا ہمارا ملک، ہمارا مذہب اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو ترتیب دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جتنے 70 سال ہمارے گزر گئے، ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکے جس کی کوئی آئیڈیالوجی ہو۔ ہماری نوجوان نسل کافی کنفیوژن کا شکار ہے، ملک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، اور وہ اس لیے کہ جو مغرب کے طور طریقے ہیں اور جو یہاں پہ ہوتا ہے اس سے ہماری نوجوان نسل بالخصوص اس پہ کافی کنفیوز ہے۔ یہاں پہ کہنے کو تو بڑے ادارے بنائے جاتے ہیں جس میں کہ ایک کونسل اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کونسل نے بھی اپنے آپ کو سیاست میں ملوث کر دیا اور ایسے ایسے فتوے دینے لگے جس میں کہ جو ریسنٹ جو سب سے احمقانہ اور ایک مسخرہ خیز فتویٰ دیا کہ وی پی این غیر اسلامی ہے۔ اب جس معاشرے میں جو آپ کی جو پریمیئر باڈی ہے جو کہ آپ کو اسلامک اس ملک کے آئین قانون میں اسسٹ کرے کہ آیا یہ پرٹیکولر چیز اسلام اور جو آئین میں کہا گیا ہے جس میں کہ کوئی ایسا قانون نہیں پاس ہوگا جو کہ جو اسلامی روح کے خلاف ہو، لیکن یہ فتوے ہم نے دیے، ماضی قریب میں دیے، کوئی بہت عرصہ نہیں ہوا، سب کے دلوں میں، سب کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا کہ وی پی این غیر اسلامی ہے۔ دنیا جہاں پہ پہنچ گئی ہے اور جہاں پہ ہم ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نہ تیتر رہے ہیں نہ بٹیر رہے ہیں۔ ہمارے اندر کافی کنفیوژنز ہیں، ہمارے اندر بہت سے ابہام ہیں، اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل جو کہ اس ملک کے مستقبل کی امین ہے، ان کو ہم نے کیا دے کے جانا ہے؟ آیا ہم نے ان کو اس قسم کی چیزیں دے کے جانی ہے جس میں کہ جو رول ہوتا ہے مدرسوں کا، مدرسوں کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، وہ میرا خیال ہے ان کی نمائندگی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت عرصے سے مدرسوں نے ایک بڑا فعال کردار ادا کیا ہے۔ یہ تو 79 میں ضیاء الحق نے جو اس میں جو ترامیم کی، جو چیزیں کیں،
اس سے فرقہ واریت کی بنیاد رکھی گئی، اس پہ ہر قسم کا جو ایک معاشرے کو بالکل تہس نہس کر دیا، وہ ضیاء الحق کا وہ ہے کریڈٹ ہے۔ اب ایسے معاشرہ جہاں پہ کہ کافی تناؤ ہے، اضطراب ہے، بے یقینی ہے، اس میں ہمیں ایسے انسٹیٹیوشنز بلڈ کرنے تھے جو کہ اس کنفیوژن کو ختم کر سکیں، جو کہ اس نئی نسل کو ایک ایسا راستہ بتائیں، ایسی رہنمائی کریں جس سے کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ سیرت النبوی سے پہ آگاہی حاصل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ اپنی زندگی کو ترتیب دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، ان کی سیرت پہ۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان، جو کہ جانے جاتے ہیں فلاحی کاموں کے لیے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کینسر کا اسپتال عمران خان نہ بناتے تو آج غریب لوگ کہاں پہ علاج کرا رہے ہوتے؟ اگر نمل یونیورسٹی نہ بنتی تو اس علاقے کے نوجوان اور غریب نوجوان کس طرح سے ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم ملا۔ پھر اسی طرح سے چونکہ سیرت نبوی عمران خان کے دل کے بہت قریب تھی، اور بحیثیت لیڈر، بحیثیت ایک رہنما، جس کی کہ خاص طور پہ پورے پاکستان میں لیکن خاص طور پہ نوجوان نسل ان کی پیروی، ان کی اس میں ان کی سپورٹ کرتی ہے، ان کو ان کی جو لائف ہے اس کو وہ ایمولیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ شلوار قمیض پہنا ہو۔ آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کے شلوار قمیض میں اپنے قومی لباس میں آپ خطاب کرتے ہو تو اس کے لیے ایک اعتماد چاہیے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ آپ کے تشخص کو بناتی ہیں۔ ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا، اگر تو یہ قوم ہے جو کہ ہونی چاہیے تو ہمیں اپنے قومی تشخص کو اجاگر کرنا ہوگا، اور وہ اجاگر صرف اس وجہ سے نہیں، وہ ایک جو فلسفہ ہے، جو آپ کا مذہب ہے، اس کی پیروی کر کے آپ اپنے تشخص کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام جو کہ کبھی کسی پرائم منسٹر نے یا پرائم منسٹر نہ ہوتے ہوئے بھی یہ جو کام میں نے بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کئی ہیں، ایک شخص اس کو اس بات پہ 14 سال کی سزا دی جاتی ہے کہ اس نے یہ القادر یونیورسٹی بنائی۔ اب یہ ایک ایسا میسج ہے کہ آپ سیاسی مخالفت کی وجہ سے آپ کسی بھی رہنما پہ جھوٹے کیس بناتے ہیں۔ اگر ہمارے جو بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے دوست ہیں جو کہ آج شیر و شکر ہیں، تو وہ یہ بات کریں گے کہ جی آپ نے بھی یہ کیا تھا، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جو مقدمات آپ پہ بنے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ بنائے، نواز شریف پہ بنائے، اور نواز شریف نے پیپلز پارٹی آصف علی زرداری پہ بنائے۔ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا اس سے، ہمارا صرف یہی ایک مینڈیٹ تھا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کو عمل میں لانا ہے۔ لیکن چونکہ وہ کیسز ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، تو وہ اس کی جو پرسوئنس ہے وہ بڑی ویک تھی، ان کو ہمیشہ بیک برنر پہ ڈال دیا جاتا تھا اور کیسز پڑے رہتے تھے۔ لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا جب نواز شریف صاحب باہر سے واپس آئے ایک ارینجمنٹ کے تحت، اور وہ جہاز سے اترے نہیں تھے کہ ان کے مقدمات معاف کر دیے گئے۔ جو اپنا اس میں کورٹ والے جو تھم امپریشن لیتے ہیں وہ بھی ادھر ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تھے۔ تو آپ ایک ایسے جرم میں جس میں کہ نہ ایک پیسے کا فائدہ عمران خان کو ہوا، اور ان کی بیگم کو تو بہت ہی زیادتی ہے کہ انہوں نے
بغیر اس میں ان کو بیچ میں جسٹ بینگ اے ٹرسٹی ان کو انہوں نے سزا دے دی. عمران خان کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا, اور جو ٹرسٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں ٹرسٹی کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ مقصد تھا ان کو سیاسی طور پہ ان کے خلاف ایک ایسا سزا دینی کہ جس سے کہ ان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے. دیکھیں, سیاسی لیڈر جو ہے تو لوگوں کے دلوں میں جو رہتے ہیں ان کو کوئی پنشمنٹ, کوئی سزا جو کہ خاص طور پہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوں اس پہ وہ دل سے نہیں نکالا جا سکتا. وہ مینڈیٹ جو کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے دیا وہ انہی خدمات کی بنیاد پہ دیا گیا تھا جو کہ جس میں کہ انہوں نے عوام کے دلوں میں اپنا گھر کیا. یہ زور و زبردستی سے حکومت میں نہ آئے تھے اور نہ ان کا آنے کا پلان تھا. سیاسی تحریک ہے, آپ سیاسی لوگ اگر اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں تو آپ سیاست میں ہمارا مقابلہ کریں, آپ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کریں. ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ جب حکومت میں آئیں گے اس میں آپ کو حکومت کا کرنے کا مزہ بھی آئے گا, ملک کے لیے بھی آپ چیزیں کر سکیں گے, آپ کی ریفارمز ہوں گی اس کے بھی پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہوگا, آپ کر سکیں گے. لیکن ہم شدید طور پہ مذمت کرتے ہیں ایک ایسے ایکٹ کی جس میں کہ میں اس کو کوئی مذہبی رخ نہیں دینا چاہتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ پاکستان میں جو مدرسے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ایک ماڈرن فارم میں جس میں کہ یونیورسٹی القادر بنائی گئی, اور وہ ارینجمنٹ جو کہ ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی UK نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اس کو آپ نے سیکرٹ رکھنا ہے, اس پہ ہم نے کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا. آپ اس سارے مقدمے کے اندر یہ جو پیسہ آیا ہے, یہ جو زمینیں آئی ہیں, میں ان انگوٹھیوں کا اور ہیروں اور جواہرات کا ذکر نہیں کر رہا, یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کیس کے اندر آئی ہیں, موجود ہیں, برسر زمین ہیں, ہوائی نہیں ہے, خلائی نہیں ہے. اگر ان کا رشتہ جا کے جوڑتا ہے ایک ایسے ادارے کے ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ کوئی یونیورسٹی تھی, وہ یونیورسٹی بھی نہیں تھی, وہ اب بھی ایک کالج ہے, ایک گریجویٹ کالج ہے جو لاہور کے ایک کالج سے جڑا ہوا ہے. یہ کیا کوئی آپ دیوبند کھولنے جا رہے تھے, آپ کوئی علی گڑھ کھولنے جا رہے تھے؟ یہ کیا ہے؟ 4 سالوں کے اندر اگر 200 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, 2 ڈسپلن ہیں صرف. تو کہنے کا مطلب یہ, اور پھر ایک اور بات, وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے کہ وہ پورے ملک کے اندر یونیورسٹیوں کے جال بچھا سکتا ہے. یہ ٹرسٹ کا جو کام ہوتا ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو حکومتوں میں نہیں ہوتے. جیسے خان صاحب نہیں تھے, انہوں نے بڑے اچھے کام کر لیے, جیسے عیدی نے کر لیا. اب جو حکومت میں ہوتا ہے وہ پورے ملک کے اندر یونیورسٹیاں کھول سکتا ہے, اسے اختیار ہے. اسے کیا پڑی ہے کہ وہ اس طرح کی ایک ایسے شخص کے ساتھ مل کے جس کو وہ رعایت دیتے ہیں اس کے ساتھ مل کے اس کے پیسے سے ایک ادارہ کھڑا کرے. تو اس لیے اس کو اس آنکھ سے نہ دیکھیں, اس کو اجتماعی طور پر دیکھنے کی کوشش کریں, اور جو یہ فیصلہ کل آیا ہے اس کو پڑھے غور سے, اس کے حقائق پہ نظر رکھیں. یہ واحد کیس ہے جس میں کوئی ہوائی خلائی چیز نہیں ہے, ساری کی ساری باتیں زمین پہ موجود ہیں, فی الواقعی موجود ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ کسی ادارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ کسی دینی تعلیم سے کوئی دشمنی ہے, نہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کسی کو بغض ہے. یہ چیزیں نہ لائیں بیچ میں, سیاست ہے تو سیاست ہی رہنے دیں. تو میں یہ گزارش کروں گا شبلی بھائی سے کہ وہ اس کو سیاست کی آنکھ سے نہ دیکھیں یا مذہب کی آنکھ سے نہ دیکھیں, اس کو ایک ایسے وقوع کے طور پر دیکھیں جو زمین کے اوپر موجود ہے اور رونما ہوا ہے, اور ہماری پوری تاریخ کے اندر پہلی دفعہ اس طرح کا کیس سامنے آیا, کسی وزیر اعظم کے دور میں نہیں آیا ہے. تھینک یو سر.